حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ آپ کو حافظ الکتابین یعنی قرآن اور توریت کا حافظ کہا جاتا ہے. یہ کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ انہیں قرآن مجید بھی حفظ تھا اور پچھلی امتوں کی کتابوں میں سے توریت بھی زبانی حفظ تھی، اور دونوں کتابوں کے بہت بڑے معلم تھے کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا جب اپنے اختتام پر ہوگی اور سور پھونکی جائے گی، بالقریب اس وقت لوگ بازاروں میں ہوں گے، کچھ بازاروں کے کاموں میں مصروف ہوں گے، کچھ آپس میں جھگڑوں کے اندر مصروف ہوں گے، کوئی کچھ کام کر رہا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سور پھونکنے کا حکم دے گا. جب سور پھونکی جائے گی اتنی بھیانک اس کی ایک دم سے آواز ہوگی، ایک دھماکے جیسی آواز آئے گی، اور آپ فرماتے کہ آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے وہ بے ہوش ہو جائے گی، اتنی خطرناک. اور جو باقی بے ہوشی سے بچ جائیں گے آپ فرماتے ہیں اس کی آواز سے ان کے دماغ کام کرنا چھوڑ دیں گے اور وہ سب کے سب پاگل ہو جائیں گے، پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگ جائیں گے. اتنی سخت جو ہے وہ سور کی آواز ہوگی. اللہ اکبر. ابھی لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک بجلی گرے گی جسے زوردار آواز گونجے گی، اس کے ساتھ ہی دنیا جو ہے وہ فنا ہو جائے گی. اب اللہ پاک ملک الموت کو حکم دے گا کہ میں نے اگلے اور پچھلوں کی گنتی کے برابر تمہارے مددگار بنائے، تجھ میں تمام اہل زمین اور اہل آسمان کی طاقت رکھ دی گئی ہے. آج تمہیں غضب کا لباس پہنایا جا رہا ہے. آج میرے غضب کے ساتھ اس ڈیول شیطان کے پاس پہنچو اور اسے موت کا مزہ چکھاؤ. اب شیطان کو موت کا مزہ چکھایا جائے گا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے چھوٹ دے دی ہے کہ وہ جتنے لوگوں کو چاہے بہکاتا چلا جائے، وہ جو چاہے گناہ کرتا ہے، جو چاہے گناہ کرواتا ہے، کیونکہ وہ مردود ہو چکا ہے. اب جب قیامت کا وقت آئے گا، جب سور پھونک دی جائے گی، اب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی غضب کا لباس فرمائے گا. زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے ان کے برابر اللہ تبارک و تعالی ان کے مددگار اور انہیں وہ طاقت اور قوت عطا فرمائے گا. اور اس قوت کے ساتھ کہ اس مخلوق میں جب انسان کی جان نکالی جاتی ہے، مفسرین لکھتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی حدیث کا خلاصہ کہ اگر ایک ریشم کا کپڑا کانٹے دار درخت پر پھینک کر اس کو کھینچا جائے تو وہ کانٹے اس کے اندر پیوست ہو جائیں گے. جب اس کپڑے کو کھینچا جائے گا تو وہ چیرا چیر پورا پھٹ جائے گا. جس طرح اس کپڑے کی حالت ہو جاتی ہے جب انسان کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ کہ جسم کی ایسا جیسے کہ تمام ہڈیوں کو توڑ دیا گیا ہو. اس قدر انسان پر تکلیف جو ہے وہ موت کی تکلیف مسلط کر دی جاتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس تکلیف سے محفوظ فرما دیتا ہے. اب اللہ فرمائے گا اس کائنات میں جتنی تکلیفیں لوگوں کو پہنچی ہیں ان سے کئی زیادہ گناہ جو ہے وہ تکلیف شیطان کو دی جائے، موت کی تکلیف اس کو دی جائے گی. اب حضرت اسرائیل علیہ السلام شیطان کے پاس آئیں گے، وہ انہیں دیکھ کر مشرق کی طرف بھاگے گا، وہ مشرق میں اس کو نظر آئیں گے، وہ مغرب کی طرف بھاگے گا، یہاں تک کہ وہ سمندر میں گوتا لگائے گا، وہ سمندر کی تہ میں پہنچ جائے گا. جب سمندر کی تہ میں پہنچے گا تو وہاں بھی اس کو اپنی موت نظر آئے گی، یہاں تک کہ وہ تمام جگہوں پہ بھاگے گا لیکن وہ کہیں سے بچ نہیں پائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ اسے چاروں طرف سے اس کو گھیر لیں گے. اب اس کے اوپر جو ہے وہ موت کو جو ہے طاری کر دیا جائے گا، اور ایک کئی لمبے وقت تک اس کے اوپر موت نہیں آئے گی. وہ اس تکلیف میں تڑپتا رہے گا. جو موت کی تکلیف ہے وہ شیطان کے اوپر ڈال دی جائے گی لیکن اس کی اتنی آسانی سے روح نہیں نکالی جائے گی. اسے تکلیف محسوس ہوتی رہے گی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہ اسی تکلیف میں مبتلا رہے گا. اس کے بعد پھر اس کی روح بھی نکال دی جائے گی. یہ اس کے اوپر جو ہے بروز قیامت یعنی کہ جس وقت سور پھونکی جائے گی اس کی اس قدر مٹی پلید ہوگی اور پورے جہاں میں اتنا ذلیل اور رسوا ہوگا اور اتنی بھیانک کی جو ہے وہ اسے موت دی جائے گی شیطان کو کہ اس دن اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہوگا. وہ سب جگہ بھاگنے کی کوشش کر لے گا لیکن کہیں سے نہیں بچ پائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمام جہاں سے جو ہے وہ گھیر لے گا، ملائکہ کے ذریعے اسے گھروا لیا جائے گا. اب دیکھیں، صرف ایک نبی کی تعظیم کا انکار کرنے کا وبال اس کے اوپر اتنا بڑا آیا کہ قیامت تک مہلت تو دی گئی
لیکن جب اس کا حال ہوگا تو اس دنیا میں حضرت اعظم سے لے کے تا قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں تمام کی تکلیف اس سے کئی زیادہ گنا تکلیف جو ہے وہ اس کے اوپر پھونک دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جو غضب کا لباس پہنایا جائے گا، اتنا خوفناک ان کا چہرہ ہوگا کہ اگر روئے زمین پر کوئی شخص ان کے اس چہرے کو دیکھ لے جو شیطان کے لیے انہیں چہرہ دیا جائے گا، فرماتے ہیں کہ وہ شخص ان کے چہرے کو دیکھ کر اس بندے کی جان نکل جائے گی جو ان کے اس چہرے کو دیکھ لے۔ اتنا خوفناک چہرہ جو ہے اس حالت میں جو ہے وہ شیطان کے پاس آئیں گے۔